بیوی کے بغل میں سالی، ان سے اس نے غلط کام کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو تصور کرو کتنے گھٹیا مسلمان ہیں جن کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے وہ عام مہینے میں بیوی جتنی بھی لڑکیاں اس کی زندگی میں جو بیوی نہیں ہے میرے بھائیوں اس کے لیے حرام ہے، چاہے حالت روزہ میں ہو چاہے غیر روزہ میں ہو، لیکن روزہ میں اپنے بیوی سے اس نے ملاقات کر لیا۔ میں نے کہا تیری بیوی کہاں گئی؟ تو بولا مارکیٹنگ، بیوی کو مارکیٹ بھیج دیا اور سالی سے گڑبڑ۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، حرام جب تمہارے لیے جو چیز حرام ہے اس کو حرام آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہاں پہ اس نے حرام خوری کر لیا، اس نے حرام کام کر لیا، اس نے بیوی کی جگہ پہ اس نے سالی سے غلط کام کر لیا۔ اب پوچھتا مولانا کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 روزے، ایک روزہ تو حالت خراب ہے، 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ بولا کوئی دوسرا آپشن؟ ہم نے کہا پھر غلام آزاد کر۔ غلام آزاد ابھی تو نہیں۔ پھر کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہا مولانا یہ ہو سکتا کر لے، لیکن ہم نے کہا بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، سالی کے ساتھ نہیں۔ یہ مت سوچنا کہ مولانا فتوا دے رہا بیوی کے چھوڑ کے ہم سالی اور غیر لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے غلط کام کرتے رہے اور 60 مسکین کو کھانا کھلا دے مسئلہ حل۔ نہیں، ہم نے کہا کہ اگر تم نے بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو اسلام کے قانون کے مطابق شادی شدہ مردوں کو پتھر سے مار مار کر کے رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، زمین کے اوپر گاڑ دیا جائے گا اور تمہیں پتھروں سے مار کر کے تمہیں مرتیو کر دیا جائے گا، تمہیں زمین پر گاڑا جائے گا اور پتھروں سے مار کر کے تمہاری زندگی کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اسلامی قانون ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو میرے بھائیو یہ تمہارے ساتھ سزا متعین ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے، یہ اسلامی قانون ہندوستان میں ہے نہیں، لیکن یہ قانون میں بتا رہا ہوں، ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ سے توبہ کرو اور خود توبہ کرتے رہو، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، لیکن دوبارہ اس چیز کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے مت دیکھنا۔ میرے بھائیوں کو میں نے تو سمجھانے کے لیے اس کو بول دیا تھا۔ ابھی یہاں منظر دیکھیے، بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا تھا کہ سنیچر کے تم شکار نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، اب ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اتوار کے دن جب سمندر کے کنارے پہنچتے تھے، سمندر کے اندر چلو مچھلی ماریں گے، آج شکار کریں گے۔ ان لوگوں کا کاروبار ہی وہی تھا، مچھلی شکار کرو، بیچو، کھاؤ، مستی کرو، سب یہی سب تھا۔ لیکن سنیچر کے علاوہ اتوار کو جب وہ سمندر کے کنارے پہنچتے تھے تو میرے بھائیو مچھلی ایک بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ جب 6 دن کے لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچا کرتے تھے اور سمندر میں مچھلی کو جب شکار کرنے کے لیے جال پھینکتے تھے، شکار کے لیے جب جال پھینکا کرتے تھے تو ایک بھی مچھلی پھنستی تھی نہیں، مچھلی شکار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی سنیچر کے دن وہ لوگ جب سمندر میں پہنچتے تھے تو سمندر کے کنارے کنارے یہاں تک کہ مچھلیاں اوپر تک آ جایا کرتی تھی، بڑی بڑی مچھلیاں اب پیروں کے سامنے مڈلا رہی، بڑی بڑی، ارے منہ میں پانی آنے لگا، جیسا آدمی حالت روزہ میں ہو اور اس کے سامنے مرغا مسلم ہو، کباب ہو، ٹکیا ہو، یہ ہو، اور دیسی مرغا ہو تو مولوی کیوں نہ ہو، چاہے غیر مولوی جاہل کیوں نہ ہو، دیسی مرغا افطار تو کرنے تو اس کے بعد بتائیں، یہ تو ہے آپشن تو ہے ہمارے پاس کہ افطار کے بعد ہم اس کو کھائیں گے، رکن جائے گا کھائیں، بنا ہوا تو ہے، لیکن میرے بھائیوں ان کے پاس آپشن نہ تھا۔ سنیچر کے بعد اتوار کے دن شکار کرنا تھا، سنیچر کے دن نہ شکار کر سکتے ہو نہ کوئی کام کر سکتے ہو۔ سنیچر کے دن ان کے پاس بہت ساری مچھلیاں جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پیروں کے پاس مچھلیاں منڈلانے لگتی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، اس کے بعد ان سے صبر نہ ہوا، ارے یار اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ مچھلی ہی نہیں لگتی ہے، سنیچر ہی کے دن مچھلی آتی ہے، کیا کریں کیا کریں، سنیچر کے دن ہی مچھلی ہمارے پاس حاضر ہوتی ہے، کریں کیا؟ ان لوگوں نے ایک بہانہ کیا، سمندر سے ایک نالی بنایا، نالی سمجھتے ہیں نالی، اور وہاں سے نالی دور تک لے گیا اور بیچ میں تو گڈھا کر دیا بہت بڑا، اور نالی جب کر دیا ظاہر سی بات مچھلیاں نالیوں سے بہ بہ کر کے کہاں پہنچ جاتی تھی؟ گڈھوں میں، بڑے بڑے گڈھوں میں، سنیے گا، اور جب بڑے بڑے گڈھوں میں مچھلیاں پہنچ جایا کرتی تھی، یہ لوگ سنیچر کے دن کچھ کرتے نہیں تھے، گڈھا بنا دیا پہلے ہی، گڈھا کھود دیا پہلے، نالی بنا دیا پہلے، اب سنیچر کے دن اچھا مچھلی آؤ 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 آؤ
नाली में जा रहा है, जाओ 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 जाओ। जब गड्ढे में मछलियां पहुंच जाया करती थी, शाम के वक्त जब मछलियां बाहर निकलने वाली होती थी तो ये लोग उस नाली को बंद कर देते। कुरान करीम की वो 9वें पारे की आयत की तफसीर पढ़िएगा, वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती इज़ कानत हाज़िरतल बहर। कुरान की आयत करीमा की तफसीर आप पढ़िएगा, बहुत सारी बातें मिलेंगी। मैं मुख्तसरन 2-4 बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ में आ रहा हूँ। मेरे भाइयों जरा गौर करो, वो लोग क्या करते थे, शनिचर के दिन उन नालियों के जरिए से मछलियों को गड्ढों तक पहुंचा लिया करते थे, और उसके बाद जैसे शाम होने वाली होती थी उन गड्ढों को ये लोग उन नालियों को बंद कर दिया करते थे। और जब मछलियां उन गड्ढों से निकल करके जब समंदर के पास जाने की कोशिश किया करती थी तो नालियां बंद, मछली बाहर वहां से समझ। अब ये लोग इतवार के दिन क्या करते थे, चलो पूरा का पूरा मछलियां गड्ढा मछलियों से भरा हुआ, हाँ पूरा का पूरा। अब ढेर सारा आदमी शिकार आराम से बोलता था, शिकार कर लिया हमने तो शनिचर के दिन थोड़ी हमने शिकार किया, हमने इतवार को शिकार किया है, हम गुनहगार थोड़ी है। यानी अल्लाह को चूना लगा रहा, अल्लाह को चूना। देखिए अब सोचे कोई आदमी ये काम इंसान के साथ करे तो चल सकता है, अल्लाह तो दिल की धड़कनों को जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तो दिल की धड़कनों को जानता है। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो आंखों की चोरियों को भी जानता है। मैंने चश्मा पहन लिया और वो काला ब्लैक वाला चश्मा पहन लिया, हमारी आंखों पर किसी की नजर नहीं है और हम आंखों तिरछी निगाहों से हम किसी लड़की को देख रहे हैं, कोई हमारी आंख को देख नहीं पा रहा, काला चश्मा लगाया है, लेकिन अल्लाह कहता है यालमु खाइनत, ओ मेरे बंदो हम तो तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानते, तुम अपनी आंखों से किधर किधर देखा करते हो, उन तमाम चीजों को जानते हो। इतना ही नहीं, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल की धड़कनों को भी जानते। अब अल्लाह के साथ ये गेम कर रहा है, अल्लाह के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है, अल्लाह के साथ ये नौटंकी कर रहा है, अल्लाह के साथ ये गलत काम कर रहा है। यानी अल्लाह ने शनिचर को हराम कर दिया था तो शनिचर के दिन शिकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन शिकार का तो एक तरीका अपना लिया है। उस दिन जो नालियों को बंद कर दिया, अब शिकार तो इतवार ही के दिन कर रहा है, लेकिन असल में शनिचर के दिन कर रहा है। ये कर लिया, कुरान में ये आयतें मौजूद हैं और आज भी मौजूद है। इससे हमें सबक क्या मिलता है, ये बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इन लोगों ने तो ये काम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे करने वाले को सूअर और बंदर बना दिया। मंजर सुनिएगा मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर लिखा है, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खनाज़ीरा क़िरदता वल खनाज़ीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदर और उसको सूअर बना दिया, सूअर बना दिया। मेरे भाइयों सोचिए, उसने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया था, शनिचर के दिन शिकार न किया, सिर्फ नली बना दिया, उन नालियों से मछलियां चली जाया करती थी, उस दिन उसने शिकार न किया, हराम खोरे उस दिन न किया, वो इतवार के दिन वो शिकार करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद आया, हमारे हुक्मों के खिलाफ कर्जी इसने कर लिया है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी शक्ल को बदल दिया। सुबह के वक्त लोगों ने दरवाजे को दस्तक दी, अब दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। उन जमाने में 3 तबके हो गए, एक कोई शिकार करने वाला था, एक जो कुल्ला शिकार कर रहा था इस तरीके से, और दूसरा तबका तो जो था वो चुपचाप रहा करता था, मना भी नहीं करता था। अरे कर रहा है, कर रहे तो हमारा बाप का थोड़ी जाता है, वो कुछ नहीं बोलता था। जैसे कोई जिना कर रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा है, शराब पी रहा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, गलत काम कर रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हमें बोलने से क्या मतलब है, कर रहा है तो हमारा बाप का क्या जाता हो, है ना। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। इन लोगों में भी 3 तबके थे, 3 जमात थी। एक जमात ये शिकार करने वाली जमात थी और दूसरी जमात थी जो मना भी नहीं करती थी, चुपचाप रहा करती थी, और तीसरी जमात ऐसी थी जिनमें से कुछ अच्छे लोग थे, वो लोग बोला करते थे अरे शनिचर के दिन ये काम मत करो, ये तो अल्लाह ने मना कर दिया है, रसूल ने मना कर दिया, शनिचर के दिन जो तुम शिकार का तरीका अपना रहे हो ये भी गलत है, ये भी शिकार का एक तरीका ही है, ये भी गलत नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मना किया वो तो बच गए, और जिन लोगों ने मना नहीं किया चुपचाप रहे उसको बंदर बना दिया गया, और जिन लोगों
لوگوں نے شکار کیا میرے بھائیوں، ان لوگوں کو اللہ نے سور بنا دیا۔ اب سوچو اللہ نے ان کی آزمائش کے، اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوا اور اس کے اندر فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا۔ اور لوگوں ہمارے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ہمارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جوا کو حرام قرار دیا ہے، ہمارے لیے تو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، فلاں چیز حلال، فلاں چیز حلال، فلاں چیز حلال ہے، اور فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ اور اللہ نے باقاعدہ یہ بھی بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم پاک روزی کھایا کرو، اے مومنو تم حلال روزی کھایا کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی تمہیں بتا دیا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اے لوگوں تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ زنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شیطان کا کام ہے، یہ ساری کی چیزیں حرام ہیں۔ اب بتا دیا، مولوی بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں سمجھ، نہیں آپ نے وہ سنا نہیں ہے کہ کتے کا دم سیدھا نہیں ہوتا، سیدھے کے دم کتنوں بھی آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، پھر وہ دم پھر ٹڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ مسلمان کتے کے دم سے بھی برے ہیں۔ سور کا کام ہے، خنزیر کا کام ہے یہ لیٹرین باتھ روم کھانا، ایک مسلمان کا کام ہے ان تمام چیزوں سے بچنا، حرام کے تمام اڈوں سے اپنے آپ کو بچانا، وہی تو اوریجنل مسلمان ہے۔ ان تمام فتنوں کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں لایا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی میں دولت جیسا فتنہ لا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لقوم فتنہ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ فتنہ ضرور رہا ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ مال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ پیسوں کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دولت کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ پیسے کا فتنہ ہوگا۔ اس سے بڑا فتنہ میرے امت میں کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ مال کا فتنہ ایسا ہوگا، اے لوگوں اس مال کے فتنے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مال کے فتنے میں پڑنے کے بعد لوگ اپنے ایمان کو ختم کر دیں گے، مال کے فتنے میں پڑ جانے کے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کر دیا اس امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا مال کا فتنہ ہوگا۔ آج بڑوں کے اندر بھی یہ فتنہ ہے، چھوٹوں کے اندر فتنہ ہے، لڑکوں کے اندر یہ فتنہ ہے، اور مردوں کے اندر یہ فتنہ ہے، پیسے کمانے کا جو فتنہ ہے، اللہ کی قسم آج تک میرے بھائیوں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم اوریجنل مسلمان کیسے ہو جائیں، ہم اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ کیسے بن جائیں، محبوب بندہ کیسے بن جائیں، جنت میں کیسے چلے جائیں، جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی یہ بتائیے، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جنت کے اندر کیسے داخل ہو جائیں، یباعدنی من النار، اور جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی سے سوال کرنے والے صحابہ ایسے تھے جو سوال کرتے تھے جنت میں کیسے چلے جائے، جہنم سے کیسے بچ جائے، اللہ کا محبوب بندہ فیوریٹ بندہ کیسے بن جائے، اللہ کو خوش کیسے کرے، کون سا وہ کام کرے، اے اللہ کے نبی وہ کام ہمیں بتا دیجئے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے۔ آج کا سوال مت پوچھو، ارے مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ ایک نے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب ایک لڑکی پہ بڑی نظر پڑتی ہی نہیں، کوئی دعا بتائیے پڑے۔ ایسی سوال آپ پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اب بتائیے لڑکیوں کو پٹانے کے دعا مولوی بتائے؟
सोचो। हमने पूछा नाम क्या है, काट दिया। उसको मालूम था कि ये कहीं यूट्यूब के अंदर बोल दिया तो मिलियों में सुनने वाला आदमी अगर मेरा नाम सुन लेगा सब बदुआ दुआ मर ही जाएंगे। इस वजह से न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के न उधर के, फोन काटो और भाग गयो और मोबाइल नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में उसने डाल दिया कि दोबारा कहीं हमारा नाम ना पूछ ले। तो मेरे भाई वो सवाल क्या पूछ रहा है, ऐसी दुआ बतलाओ कि फला की बेटी पर नजर है लेकिन हमारे अंडर में नहीं आ रही है। अब सोचो मेरे भाइयों, यहाँ दुनिया पाने के लिए, लड़के पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, इनके लिए दुआएं सीखने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिसके लिए दुआ सीखनी चाहिए जन्नत के लिए, वो दुआ इसे मालूम है। सोचिए, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी हमें ये बताइए, युबाइदुनी मिनन नार, हम जहन्नम से कैसे बच जाएं, वयुदखिलुनी जन्नत, और जन्नत में कैसे दाखिल हो जाएं। अल्लाह के नबी ये बताइए। ये सवाल सहाबा करने वाले आज का मुसलमान मेरे भाइयों करोड़पति कैसे बने, पैसे वाले कैसे बने, और किस तरीके से हम दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमा लें, घर अच्छा बना ले, गाड़ी खरीद लें, इसके चक्कर में लोग दीवाना पागल मजनू, यहाँ तक कि एक आदमी अगर बूढ़ा भी हो चुका है, एक पैर अगर कब्र में भी लटका हुआ है, तब भी उसी दौलत की हवा से शादी ब्याह भी कर रहा है। तो लड़की देख करके नहीं, दौलत देख करके निकाह कर रहा है, शादी कर रहा है। कहाँ पे कितना माल मिल रहा है, कहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है। ओ पैसा के दिल दादो, और पैसा के लुटेरो, और पैसा के लालचो। सोचो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए पैसा हराम कर दिया है। उस पैसा को तुम कमा रहे हो, वो पैसा तुम ले रहे हो। अल्लाह की कसम, हराम पैसा तेरी जिंदगी में अगर आ जाए तो आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपकी इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपकी कोई भी इबादत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपकी इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा जन्नत पाने के लिए दौड़ा करते थे, जन्नत के लिए मुकाबला किया करते थे, जन्नत के लिए कंपटीशन किया करते थे, जन्नत के लिए भागा करते थे, जन्नत के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। आज के मुसलमान जन्नत के लिए नहीं, आज के मुसलमान दौलत के लिए आगे बढ़ता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 जगहों पे ड्रीम 11 पे पैसा लगाता है, 20 जगहों पे 50 रुपया करके लगाता है। कितने मधुपुर में ऐसे हरामखोर मुसलमान हैं। सुनो, कई लोगों ने एटीएम मार करके पैसा जमा कर लिया है और अपने आप को बड़ा पैसा वाला समझता है। अबुल कलाम की नजर में वो पैर के जूते के बराबर भी उसकी कोई नजर नहीं है, अल्लाह की नजर में भी उसकी कोई नजर नहीं है। तुमने पैसा कमाया है, अल्लाह की कसम यही पैसा तुम्हें जहन्नम में पहुंचाएगा, यही पैसा तुम्हें अज़ाब कब्र के अंदर मुब्तला करेगा। ये पैसा तेरे लिए हराम है, हराम। आज इसी पैसे के अंदर लोग मुब्तला हो गए ड्रीम 11 में। मेरे भाइयों, पैसा लगाने वालों सुनो, अब मेरी वो तकरीर जो आपने सुनी, जो बहुत ही वायरल हुई कि रोजा रख लेने के बाद पैसा कमा, रोजा रख लेने के बाद फिर ड्रीम 11 खेलने वालों, फ्री फायर खेलने वालों, चोरी करने वालों, लड़कियों से बातें करने वालों, उसका रोजा नहीं है। आओ मैं उसका एक दूसरा जुमला मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि रोजा के बाद, रमजान खत्म हो जाने के बाद, ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद ड्रीम 11 पे पैसा लगाने वालों, ड्रीम 11 पे अपने टीम बनाने वालों, लड़कियों से बातें करने वालों, लड़कियों से चैटिंग करने वालों, लड़कियों से मुलाकात करके ज़िना करने वालों, और अड्डों में जाकर के जुआ खेलने वालों, अल्लाह के कसम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो डुप्लीकेट मुसलमान है, वो मुसलमान के नाम पर धब्बा है, वो मुसलमान के नाम पर कलंक है। अल्लाह के आसमाने में डूब कर रही है, जो रमजान के महीना गुजर जाने के बाद चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, शराब पी रहा है, ज़िना कर रहा है, ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहा है, हराम के अड्डों पे जाकर के पैसे को कमाने की कोशिश कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है। होगा आधार कार्ड में मुसलमान, होगा वोटर कार्ड में मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के नाम पर कलंक है, वो मुसलमान के नाम पर दाग है मेरे भाइयों। और इतना बड़ा दाग है मेरे भाइयों, इन्हीं वजह से मुसलमान बदनाम है कि मुसलमान होकर के। अब जरा सोचो, गौर करो मेरे भाइयों, एक आदमी शराब पी रहा है, शराबी तो है, टेंशन दूर करने वाला शराब पी लिया, और शराब नहीं बोलता है,
اس کا ایک سے ایک نام ہے، ایک سے ایک نام بتا لیا ہے، اور دوسرے دوسرے نام سے شراب پینے کے لیے جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ بھی حرام، اب سور بھی کتا بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے۔ اب جب وہ شراب پیتا ہے اس کو سور کا گوشت لا کر کے دے دو، لو کھاؤ، اس کو کھائیں گے بھائی کیسے آدمی؟ جب تم اس شراب کو پی سکتے ہو جو حرام ہے تو یہ سور کیوں نہیں کھا سکتے ہو؟ یہ بھی تو حرام ہے۔ جب اس کو تم نے حلال بنا لیا تو اس کو بھی حلال بنا لو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، جیسے تمہاری بیوی حلال، ہاں اب بیوی کے ساتھ تم ملاقات کرو تو ثواب، ایسی سالی تمہارے لیے حرام ہے جیسے تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام، جیسے تمہاری سگی بہن تمہارے اوپر حرام، جیسے تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام، ویسے تمہاری سالی، تمہاری بوائے فرینڈ، تمہاری کالج والی، تمہاری اسکول والی، تمہاری یونیورسٹی والی، تمہاری پڑوس والی، تمہاری گلی والی، تمہاری ایریے والی کی لڑکیاں تیرے لیے حرام، جیسے سور حرام ایسے یہ تمہاری لڑکیاں جن کو تم نے گرل فرینڈ بنایا ہے، اور لڑکیوں جیسے تیری زندگی میں یہ ساری چیزیں حرام ہے ویسے تمہارے لیے یہ بوائے فرینڈ بھی حرام۔ آؤ منظر میں آپ کو میں بتاتا چلو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کا مطلب ہے اسے ٹچ تک نہیں کرنا ہے، اس کے قریب تک بھی نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے زنا کے قریب تک جانے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور سے سنیے گا، ہاں، اور ذرا ان شارٹ ویڈیو کو بنا کر کے ان مسلمان بہنوں تک ضرور پہنچانا، ان مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال بھی کلیئر اور حرام بھی کلیئر۔ حلال کون نہیں جانتا بھائی؟ حرام سب کو معلوم ہے، زنا حلال زنا حرام ہے سب کو معلوم ہے، شراب حرام ہے یہ سب جانتا ہے، اس کے لیے جامعہ سلفیہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا بھنجن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ زنا حرام ہے۔ کسی غیر لڑکی کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ گلے ملانا، اس کے ساتھ پارک میں جا کر کے ملنا، ہوٹلوں میں جا کر کے ان کے ساتھ غلط کام کرنا، یا پھر کھیتوں میں جا کر کے ان لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنا، سیکس کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اس کے لیے کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ایسی شراب ہر کوئی جانتا ہے حرام، ایسی ڈریم 11 پہ پیسہ لگانا، جوا کھیلنا، یہ جوئے کی شکل ہے میرے بھائیوں، جو ڈریم 11 پہ پیسہ لگایا جاتا ہے یہ بھی حرام، یہ سب کوئی جانتا ہے۔ اور میری بہنوں سنو، غور سے سنو، ان لڑکوں کے چکر میں لگ کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں جا کر کے تمہیں بولنا پڑے گا، اللہ کے یہاں اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اب تصور کرو کہ یہ حرام ہے جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ان حرام طریقوں کو اگر کوئی کرتا ہے، حرام راستوں کو کوئی اپناتا ہے، اب بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا کام نہ کیا تھا جنت میں، صرف اللہ نے اتنا کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ سنیے بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی تھی، صرف اتنا بتایا تھا اے آدم حوا جنت میں جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا۔ اے آدم اور حوا سنو، جنت اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، امام کائنات نے جنت کے بارے میں بتایا کہ جنت کا ایک درخت ہے اور اس کا سایہ اگر 70 سال اگر کوئی گھوڑا میں دوڑتا ہو، تیز دوڑ لگانے والا گھوڑا اگر بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہو تو 70 سال تک چلے گا، پھر بھی جنت کا ایک درخت کا جو سایہ ہے اس سایہ کو پار نہیں کر پائے گا۔ جنت کتنی بڑی ہے یہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اے آدم و حوا، اے آدم سنو، اے حوا سنو، تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ، جو جاؤ سو کرو، جو جاؤ سو کھاؤ، جہاں جانا وہاں جاؤ، لیکن اے آدم
قریب مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا. یہ اللہ نے صرف اتنا منع کر دیا، یہ نہیں بولا ایک دم تمہارے لیے ایک دم حرام ہے یہ ہے وہ. جنت میں حرام سامان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے جنت میں حرام چیز؟ نہیں، حلال ہی تھا، حرام نہیں تھا، لیکن آدم اور حوا کے لیے منع. اتنا سنیے منظر آپ، اور بڑی علمی باتیں کبھی کبھی میں بول دیتا ہوں، غور سے سنیے گا. یہ حرام نہیں تھا، وہ حلال ہی تھا، تبھی نہ کھانے کے لیے آگے بڑھے. حرام چیز کیسے کھانے کے لیے آگے بڑھتے؟ وہ بھی اتنے بڑے ہم سب کے ماں باپ. حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ جنت کے تمام جگہوں میں چلے جانا، سب چیز تم کھا لینا، تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن درخت کے قریب مت جانا. حضرت آدم اور حوا کو شیطان نے بہکا دیا. اور کیسے بہکایا؟ قسم کھا کھا کر کے. فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ دلایا. وقاسمہما، قسمیں کھل کھا کھا کر، اللہ کی قسم یہ وہ فلاں ڈنگرا. ارے کچھ نہیں، کھا لو. اللہ نے منع کیوں کیا جانتے ہو؟ کیوں؟ ارے کھا لو گے نا کبھی جنت سے نہیں نکلو گے. اللہ کی قسم کھا کر کے بول رہا ہوں، اگر نہیں کھائے تو نکال دیے جاؤ گے، اور اگر کھا لیے تو ہمیشہ جنت کے مالک بن جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے. انسان تو لالچی ہی ہے. جنت ایسی جنت جو کبھی نہیں نکلیں گے. نہیں، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اللہ کی بات یاد آئی. جیسے مولوی کہتا ہے مولوی کی بات، کوئی لڑکی کہتے ہیں ایک مرتبہ مل لو، یا لڑکا کہتا ہے مل لو نا. ارے کیا مولویوں کے چکر میں لگے ہوئے، بار بار لگے گا یہی جنت ہے. اچھا چلو مولویوں کی باتوں کو لات مارو. زنا کے اڈوں میں ایک بار پہنچا تو بار بار زنا کر رہا ہے. کہاں شراب مت پیو، دوست کہا ہے شراب نہیں پیتے ہو، ایک چسکی لو مزہ آ جائے گا، سارا ٹینشن دور. پی کے تو دیکھو. پیشاب آدمی پی لے میرے بھائیوں، پیشاب سے بھی بڑھ کر کے وہ حرام چیز ہے یہ شراب. میرے بھائیوں، شراب کو تو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو تو حرام قرار دیا. ایک بچی کا پیشاب اگر کپڑے میں پڑ جائے، بچہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس پیشاب کے اوپر خالی چھینٹا مار دو، آپ کی نماز ہو جائے گی میرے بھائیوں. لیکن شراب اگر تم نے پی لیا تو 40 دن تک نماز نہ ہوگی. منظر کے اوپر غور کرنا میرے بھائیوں، تصور کرو. میں آپ میں اوریجنل اسلام میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، پینا نہ پینا یہ تیرا کام ہے. مرنے کے بعد تو قبر میں نبی الکلام سلفی کو جواب دینا پڑے گا، تیری بدلے نہ تمہارے بدلے مولانا جمشید کو جواب دینا پڑے گا، نہ یہاں کے امام کو جواب دینا پڑے گا، کہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ قبر میں کون سا جواب لے کر کے جا رہے ہیں. جیسے میرے بھائیوں ان لوگوں نے جنت کے اس پھل کو کھایا، جنت کے اندر پھل کھانے کے بعد سارے کپڑے اتر گئے، جنتی لباس اتر گیا میرے بھائیوں، وہ ننگے ہو گئے. اب پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، آدم و حوا تم نے ہماری بات نہ مانی، اس وجہ سے اب تمہیں جنت میں رہنے کی اتھارٹی اور اجازت نہیں ہے. ہماری نافرمانی کی، جنت سے نکل جاؤ، جنت سے چلے جاؤ، جنت میں تمہیں نکل رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، بھگا دیا اور دنیا میں بھیج دیا. اب اے شراب کے اڈوں میں شراب پینے والوں اور لڑکیوں کو چینج کر کر کے گرل فرینڈ بنانے والوں، بوائے فرینڈ بنانے والوں، پیسوں میں بکنے والیوں، ذرا سوچو اتنے گناہ کر لینے کے بعد ڈریم 11 پہ روزانہ ٹیم بنا کر کے حرام خوری کرنے والوں، سوچو کیا تم جنت میں جا سکتے ہو؟ ایک غلط کام کر لینے کے بعد جنت سے بھگا دیا گیا، اور روزانہ اتنے غلط کام کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ڈر پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، کیسے لوگ تھے اللہ کی قسم، ذرا منظر کے اوپر غور کرو. عبداللہ بن مبارک کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے. ان کا باپ مبارک ہے. اس مبارک کو کسی آدمی نے اپنے باغیچے میں رکھا ہوا تھا، رکھوالی کے لیے، اپنے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے اس نے اپنا غلام بنایا تھا، اپنے نوکر بنایا تھا. منظر سنیے اور دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا، کل بھی تو تمہیں مجھے مرنا قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. نہ قبر میں تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ کولر ہے، نہ اے سی ہے، نہ کوئی ہے،
न कोई है, उस कब्र में जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। मेरे भाइयों जरा सोचिए, मुबारक को किसी ने अपना नौकर रखा और बागीचे का रखवाली रखा और उसको तय कर दिया गया इतने पैसे हम तुम्हें देंगे मंथली, हमारे बागीचे के देख रेख करते रहना। कहा ठीक है। उसका मालिक ये कह करके निकल गया और उस बागीचे का देख रेख वो करने लगा, खाना वगैरह उसको मिलने लगा। कंटिन्यू कई महीने तक उसने बागीचे की देख रेख की। और जब उसका मालिक अपने दोस्तों के साथ आया, मेरे बागीचे के अंदर बहुत फल है, चलो हम आपको अलग अलग फल खिलाएंगे, आम है, अंगूर है, सेब है, अलग अलग फल है, चलो मेरे बागीचे का मुआयना करवाते हैं और हम आपको मीठा मीठा फल खिलाते हैं। अपने दोस्तों को लेकर के जब बागीचा पहुंचता है और अपने इसी गुलाम इसी नौकर को जब बुलाता है, आई मुबारक इधर रहो, मुबारक आता है, सलाम करता है, जवाब मिलता है। उसके बाद मालिक कहता है, आई मुबारक जाओ, मीठे मीठे फल ला करके हमें दो, हमारा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर के अंदर आया हुआ है, मेरे बागीचे में आया है, मेरा भाई बेहतरीन दोस्त है, इन दोस्तों को मैं अपने बागीचे का मीठा फल खिलाना चाहता हूँ, जाओ 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 लेकर के आओ। गया और कई जगहों से फल लेकर के आया, सेब आया, ये आया, वो आया, आम लेकर के सब कुछ पहुंच गया। अब आम लाया, अंगूर लाया और जैसी मालिक ने आम खाया खट्टा आ गया, फेंक दिया, खट्टा है, मीठा तो आई। अंगूर खाया, वो भी खट्टा। मुबारक से कहता, मुबारक खट्टे लाए हो यार, इतना सा, इतने महीनों से तुम हमारे बागीचे में देख रेख कर रहे हो, कई सालों से तुम हो, और जब मैं अपना दोस्तों के लिए आया हुआ हूँ कि अपने दोस्तों को खिलाऊं, तो कम से कम बोलेगा वाह यार तुम्हारे बागीचे का फल कितना ही मीठा है, और तुम मुझे कच्चा और तुम मुझे मीठा नहीं बल्कि मुझे खट्टा फल खिला रहे हो, बदनामी कर रहे हो। कहा कि मालिक क्या करूं, मुझे मालूम नहीं है कौन सा दरख्त का फल मीठा है और कौन सा दरख्त का फल खट्टा, मुझे पता नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब, कैसे नहीं पता है, तुम इतने सालों से हमारे यहाँ हो, तुम्हें मालूम क्यों नहीं है। कहा कि मालूम कैसे बताऊं, आपने मुझे तो बागीचे के रखवाली के लिए रखा है, देख रेख के लिए रखा है, बागीचे की हिफाजत के लिए मुझे आपने रखा है। आई मालिक, आपने मुझे बागीचे का फल खाने की इजाजत तो नहीं दी है, आपने मुझे ये नहीं कहा था तुम्हें दिल करेगा खा लेना, आपने मुझे नहीं कहा था मैं बगैर इजाजत के अगर खा लेता तो अल्लाह की यहाँ में क्या जवाब देता। मंजर गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, जब मालिक ने सुना आंखें चुंधिया गई, देखता ही देखता रह गया, उसके दोस्त हक का बक्का रह गया। अरे बागीचे का ये रखवाला, एक गुलाम, एक नौकर कई महीनों से सालों से तुम्हारे बागीचे के देख रेख कर रहा है और एक भी फल नहीं खाया, क्यों नहीं खाया पूछता है, कहा कि इजाजत नहीं दिया। अब जवाब में कहता है, आए मुबारक, अगर मैंने इजाजत भी ना दी और तुम खा लेते तो मुझे क्या पता चलता, मुझे क्या खबर होती कि तुमने कौन सा फल खाया है और कौन सा फल नहीं खाया, मुझे क्या पता चलता। वो गुलाम, वो नौकर, वो मुबारक बोल पड़ा, ऐ मालिक तेरे ऊपर भी एक मालिक है जो सबका मालिक है, जो अर्श पर मुस्तवी है, जो हम सबका मालिक, उस मालिक को तो पता चल जाता, उस मालिक को मैं अल्लाह को मैं क्या जवाब देता। उस अल्लाह के सामने तो मुझे हिसाब किताब के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक के 5 सवालों का जवाब न दे ले तब तक बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है। आई मालिक, उस मालिक के सामने खड़ा होने से डर लगता है कि मुझे उस मालिक के सामने जवाब देना पड़ेगा, इस डर ने मुझे आपके फल खाने पर रोक लगा दिया, मैंने आपका फल न खाया, हालांकि आपने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन आपकी इजाजत न थी, और अगर आपका फल बगैर इजाजत का खा लेता तो मैं गुनहगार हो जाता, इस डर से मैंने खाना, मैंने आपका फल नहीं खाया है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, एक बागीचे का रखवाला, एक बागीचे का देख रेख करने वाला, एक नौकर जो एक फल खाने से डर रहा है कि मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ इसके बारे में पूछगछ होगी, मुझे अल्लाह के यहाँ सवाल का जवाब देना पड़ेगा, इस डर से उसने एक भी फल नहीं खाया। आज हमारे यहाँ ये डर का
آج ہمارے یہاں یہ ڈر کا حالت روزہ میں تو آدمی کو ڈرنا تھا، حالت روزہ میں ڈرنا تھا، صرف بھوک اور پیاس سے روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ آدمی کو تمام حرام چیزوں سے، تمام واہیات چیزوں سے، تمام منکرات چیزوں سے بچ جانے کا نام روزہ ہے، خواہشات کو کنٹرول کر لینے کا نام روزہ ہے میرے بھائی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں روزہ بھی رکھا پھر بھی گالی، اور اتنی گالیاں لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے آیا۔ عورتوں میں جھگڑا شام کے وقت ہو جائے نا، ایسا لگے گا بس یہ سب سے زیادہ گالی دینے میں ماہر ہے۔ زبان کا بھی روزہ تھا، کان کا بھی روزہ تھا، ہاتھ کا بھی روزہ تھا، لیکن کتنے لوگوں نے اپنے روزے کو برباد کر لیا میرے بھائیو۔ وہ تو حالت روزہ کا معاملہ تھا، ہماری زندگی کا ہی یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حرام چیزوں تک جائیں نہیں، ٹچ نہ کریں، قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو۔ اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارا نواٹی والا، ہمارا یہ مدھو پور والا، ہمارا گاؤں والا، ہمارے علاقہ کا مولانا ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے تم پولیس سے ڈرتے ہو اور پولیس کے ڈر کی وجہ سے تم جیسے بھاگ جاتے ہو، اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے تم غلط کام نہیں کرتے ہو میرے بھائیوں۔ جب تم دنیا والوں سے ڈر سکتے ہو تو اللہ کا ڈر تیرے دل کے اندر سے کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیسے ختم ہو گیا ہے؟ وہ اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر 2 فرشتے متعین کر رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندے جو تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو اس کو میں جان رہا ہوں۔ کرامن کاتبین لکھنے والے 2 فرشتے موجود ہیں۔ اب تم بند کمرے میں کرو، نواٹی سے باہر کرو، مدھوپور یا مدھوپور کے باہر کرنے پتا دلی بمبئی یا پھر رانچی کے دھرتی کے اندر کوئی غلط کام کیوں نہ کرو، سنو اللہ کوئی ایسی جگہ میں کوئی کام کیوں نہ، اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت اور اللہ کی پکڑ وہاں تک موجود ہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور نصیحت کرتے سمے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تو کہا تھا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے اگر تم رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل کرو، کوئی اچھا کام کرو، برا کام کرو، اے میرے پیارے بیٹے سنو، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر بھی کام تم کرو، نیکی یا برائی یہ سوچ لو، یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کام کو لے کر کی آئے گا، قیامت کے دن آپ کے اس عمل کو لے کر کی آئے گا، اللہ کی وہ چیز تمہارے پاس آئے گی اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اے میرے بیٹے تم جا رہے ہو کہیں دوسری جگہ میں، اگر جنگل میں بھی کوئی کام کیا تب بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، تم پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی کام کرو اس کو بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو، رائے کا دانہ اب ہم بتا نہیں سکتے، اس سے بھی کتنا بھی چھوٹا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بھی لے کر کے آئے گا۔ یہاں پہ اتنا بڑا بڑا کام موبائل کسی سے لو دے گا نہیں، کیوں؟ موبائل میں اتنے ایپ، حرام اڈے کے تمام ایپ موجود ہیں، رکھا ہوا ہے، لڑکیوں کی تصویریں رکھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں باقاعدہ ریل دیکھ رہا ہے، اور یہ مسلم لڑکیاں عید مبارک یہ اپنی چھڑیل جیسی چہرہ اور شکل صورت لوگوں کو دکھا دکھا کر کے عید مبارک کے نعرے لگا رہی ہے۔ اے لڑکیوں تیری آواز بھی پردہ، تمہارا چہرہ بھی پردہ ہے، تمہارے بال تمہارے جسم کا ایک ایک انگ اللہ کے قسم پردہ ہے۔ جب نبی کی بیویوں کو اجازت نہیں دی اور نبی کی بیویوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی، اتھارٹی نہ دی، تو تمہیں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بناؤ سنگار، زیب و زینت، خوبصورت بن کر کے تم بازار میں نہ نکلا کرو میرے بھائیوں۔ آج تو لڑکیاں بہت پرانے کی لڑکیاں تو بازار تو بہت زیادہ نہیں نکلتی ہیں، لیکن لڑکیاں فیس بک سے باہر نکل رہی ہیں، انسٹاگرام سے باہر
سے ایک ریل نظر آئیں گی، کسی کی کمر دکھ رہی ہے تو کسی کا چہرہ، کسی کی شکل، کسی کی صورت، کوئی اپنی ہونٹ سے لوگوں کو اپنے طرف بلا رہی ہے، کوئی اپنی آنکھوں کا دیوانہ بنا رہی ہے، کوئی اپنی خوبصورتی کا دیوانہ بنا رہی ہے۔ اور میری بہنوں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ بھی تمہارے لیے حرام، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جب نبی کی بیویوں سے کہا گیا زیب و زینت اختیار کر کے نہ نکلا کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسٹاگرام پہ نکل جاؤ، فیس بک پہ نکل جاؤ، اور حد تو یہ ہو گئی کہ نکل لینے کے بعد انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا لینے کے بعد، فیس بک میں آئی ڈی بنا لینے کے بعد باقاعدہ لڑکوں کو ٹیگ کرتی ہے اور باقاعدہ لکھتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، کمنٹ کرو نمبر دوں گی۔ اتنی حرام خور یہ مسلمان ہو سکتی ہے کیا؟ سوچو۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ سارے حالات اپنے سماج کے اندر ہو رہے ہیں، اور ابھی رمضان گزرائی ہے، اللہ کی بندیوں کم سے کم اللہ کا کرو، امام کائنات کی بیٹی کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ اللہ کی قسم، اس نبی کی بیٹی کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کی بیویوں کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نبی کی بیٹیاں، اللہ کی قسم، فاطمہ الزہرا کو دیکھو، امام کائنات کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد کی زندگی کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ اللہ کی قسم، انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی سے مرتے سمے کہا تھا، مرتے وقت کہا تھا، اے میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں، اگر میری موت ہو جائے، اگر میں مر جاؤں تو اے میرے شوہر، انتقال اگر میں کر جاؤں تو اے میرے شوہر، دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں میری اوپر کہیں کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے، کہیں میرے جسم کے اوپر کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو میں اللہ کی کیا جواب دوں گی؟ او میری بہنوں، ایسے جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ اب تصور یہ پیدا ہو رہا ہے، اب سوچنے پہ ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں فیس بک پہ گندی گندی تصویریں کیسے اپلوڈ کر دیتی ہے، ہماری بہنیں انسٹاگرام پہ ریل بنا کر کے کیسے ڈال رہی ہے، جا کر کے ہوٹلوں میں جا رہی اس کی بھی تصویر، مارکیٹنگ کر رہی اس کی بھی تصویر، گلیوں سے گزر رہی اس کی بھی تصویر، افطار بنا رہی اس کی بھی تصویر، شادیوں میں جا رہی اس کی بھی تصویر، اور اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے حرام کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کو پازیب کی آواز سنانے سے بھی منع کر دیا ہے کہ لڑکیاں اپنے پازیب کی آواز تک بھی نہیں سنا سکتی ہے، اتنا پردہ اسلام نے بتایا ہے۔ آج شارٹ کا کپڑا پہن کر کے انسٹاگرام کے پرانے والیوں سنو، اگر سماج میں اگر زنا بڑھ رہا ہے، اگر سماج میں اگر لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ رہا ہے، لڑکیوں کی ان چنگل میں پھنس رہا ہے، تو اللہ کی قسم، مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی بڑا قصور ہے، عورتوں کا بھی بڑا جرم ہے، عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ ان لڑکیوں نے باقاعدہ ایسے کام کر ڈالے ہیں کہ اتنی میک اپ، اللہ کی قسم، اتنی میک اپ، ایک مرد چلا جائے نا بیوی کے ساتھ بک جائے گا، کم کمانے والا بک ہی جائے گا۔ اگر کہیں میک اپ کی دکان میں چل جاؤ، ایک ایک کریم، ارے مولوی صاحب یہ کریم مت پوچھو، یہ واٹر پروف کریم ہے، اچھا ایک بار لگا لو دن بھر نہیں نکلتا ہے، اب تو کتنے مرتبہ دھل لو نکلے گا نہیں، اتنے کریم، اتنے پاؤڈر، اتنے سب کچھ۔ کہیں جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، گلیوں میں جانا ہو، ابھی تو شادی کا سسٹم ابھی چالو ہو رہا ہے نا، دیکھیے کتنی بہنیں ایسی ہوں گی، اللہ کے قسم مسلمان کے نام پر کلنک بن کر کے جائیں گی، اسلام کو داغدار کرتی بھی جائیں گی، چڑیل بن کر کے جائیں گی، اور اسی طریقے سے کئی طریقے سے اللہ کے قسم ان لڑکیوں کو اللہ کے نبی نے طائفہ قرار دیا ہے، ان لڑکیوں کو زانیہ قرار دیا ہے، ان لڑکیوں کو غلط نہ سمجھو، اور طائفہ کا مطلب رنڈی، طائفہ کا مطلب زناکار، جسم بیچنے والی، جسم کا سودا کرنے والی امام کائنات نے قرار دیا ہے۔ اللہ کے قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو ایسی لڑکیاں دنیا کے اندر آئیں گی، ایسی لڑکیاں آئیں گی مائلاتن ممیلاتن، جو خود مائل ہوں گی، لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، خود زیادہ خوبصورت بن کر کے لڑکوں کے سامنے سے گزریں گی، کریم پاؤڈر لگا کر کے، اور ایک سے خوشبو، ایک سے پرفیوم لگا کر کے گزریں گی، جس کی نظر جانے والی بھی نہ ہوگی اس کی بھی نظر جائے گی۔
گی، حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھیں گے، مولوی صاحب بھی نظر نہ پائیں گے، ایسے لباس اور ڈریس پہن کر کے آنے والے وقت میں عورتیں گزرا کریں گی۔ اللہ کے نبی نے اس کی نشانی بتا دی، آپ نے فرمایا کہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، کپڑا صرف نام کا پہنیں گی، پورا جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آئے گا، اس میں جسم کا ایک حصہ اس کو نظر آئے گا۔ آج نقاب کی شکل میں ڈیجیٹل برقع آ گیا ہے، نقاب بھی پہنتی ہے تو ایسی لگ رہی ہے، اتنا نہ پہنتی تو بہتر تھا۔ آج نقاب پہننے والی لڑکیاں بھی ڈیجیٹل برقع پہن رہی ہے، اور جو نقاب نہیں پہنتی ہے بہت ساری لڑکیوں کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم کہاں کرو کس جگہ پہ کرو، ہندوستان کے الگ الگ خطے میں جانا پڑتا ہے، جب مسلمان بہنوں کے پر نظر پڑتی ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمان لڑکیاں کون سا چہرہ لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، عورتوں اور لڑکیوں، اللہ کی قسم اگر تم تیار نہ ہو زناکاری کے لیے، تم غلط کام کے لیے تیار نہ ہو، یہ مرد اللہ کی قسم تم تک پہنچ نہیں سکتے، یہ راستے ہموار مت کرو، ان راستے کو بند کرنا آپ کا کام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور ذمہ داروں اور بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں اور بیوی والوں سنو، غور سے سنو، جس کے گھر کے اندر دو بیٹیاں تین بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹی غلط کر رہی ہے اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا پاؤ گے، تمہاری بہنیں، اور اگر تم نے اپنے بہنوں کی رکشا نہ کی، حفاظت نہ کی، تمہاری بہن کہاں جا رہی ہے، موبائل سے اتنی باتیں کس سے کر رہی ہے، اور کالج اور یونیورسٹیوں کے بہانے سے کس سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، اگر تم نے ذمہ داری نہ نبھائی، تمہارا روزہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جن کی بہن اور جن کی بیٹیاں یہ غلط کام کر رہی ہیں۔ سنو میرے بھائیو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ اب ایسا نہیں کہ خالی مولوی ذمہ دار ہے، آپ کی بہن نکل رہی ہے، تم اتنے بڑے بغیر مر چکے ہو، تمہاری بیٹی کیسے اتنی صبر کر کے بن کر کے صبر کر کے اور بال دکھاتے ہوئے اور ایک میک اپ کر کے پرفیوم کر کے تمہارے گھر سے نکلتی ہے، اور تم کیسے زندہ رہ جاتے ہو؟ بہتر تھا کہ زمین پھٹ جاتا اور اسی زمین پہ تم سما جاتے، بہتر تھا تم چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جاتے۔ تمہاری بہنیں ایسی طریقے سے وائرل اپنی تصویریں کر رہی ہے، تمہاری بہنیں انسٹاگرام بناتی ہے اور فوٹو ڈالتی ہے، ویڈیو ڈالتی ہے، تمہیں ذرہ برابر ہو غیرت مندو، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ بے غیرت کیسے بن گئے؟ اللہ کے قسم اگر کسی کی بہن ایسا کر رہی ہے، کسی کی ماں ایسا کر رہی ہے، کسی کی بیٹی ایسا کر رہی ہے، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا باپ مردہ ہے، اس کا بھائی مردہ ہے، اس کا شوہر مردہ ہے، اس کا گارجین مردہ ہے، مردہ لوگوں کا ہی بھائی بہن اور بیٹی ایسا کام کر سکتا ہے، اور ایک جو مسلمان ہے اس کی بہن بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا اگر فری فائر کھیل رہا ہے، بھائی فری فائر کھیل رہا ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میرے بھائیوں کا رول ہے بہت بڑا رول ہے۔ کائنات کی بیٹی اگر اتنی دیندار بنی تو محمد رسول اللہ کا بڑا کردار تھا، اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ ڈرنے والے تھے، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اور لوگوں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد ابن عبداللہ ہے، تم میں سب سے زیادہ خوف کھانے والا اور تقوی اختیار کرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو نبی اتنا ڈرا کرتے تو ان کی بیٹی اتنا زیادہ ڈرنے والی تھی۔ ہم اور آپ خود ہی نہیں ڈرتے ہیں تو ہماری بیٹی ڈرے گی، ہمارا بھائی ڈرے گا، ہماری بہن ڈرے گی، ہمارا گھر کا بچہ ڈرے گا۔ جب باپ ہی اتنا دیوس اور اتنا زیادہ بے غیرت ہو، جب باپ ہی نماز نہ پڑھے، ماں ہی نماز نہ پڑھے، تو میرے بھائی جو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا، بیٹی کہاں سے؟ جب باپ ہی داڑھی نہ رکھے تو اس کا بیٹا داڑھی رکھے گا، باپ ہی سب کے سامنے کھیل کھائے تو بیٹا کہاں سے پکا نمازی بن جائے؟ وہ تو شراب پیے گا، تم چوری کر رہے وہ ڈکیتی کرے گا۔ اگر ماں پردہ نہیں کر رہی ہے تو بیٹی پردہ کرے گی، جینس اور ٹی شرٹ اور چمک چھلو بن کر کے نکلے گی، کہاں؟ کیونکہ تم ماں ہو، تم کو تربیت
دینی تھی، ماں نے ایسی تربیت دی، میرے بھائیوں میں منظر کی طرف میں آؤں گا تو ابھی سے لے کر کے فجر تک بولتا چلا جاؤں گا، ان واقعات کو ختم نہیں ہو پائے گا میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے حالانکہ 1 سوا گھنٹہ بھی ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو میں نے کہا تھا کہ امام کائنات نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، وہ لوگوں فتنے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو، بادروا بالاعمال فتنا، وہ لوگوں فتنہ آنے سے پہلے جلدی کر لو، ایسے ایسے فتنے دنیا کے اندر رونما ہوں گے کہ لوگ رات میں مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے، اور صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا ہے، کیسے گوارا کر لے تو میرے بھائیوں حرام کے اڈوں میں جانے کے لیے، کیسے شراب کے اڈوں میں چلے جاتے ہو، کیسے لڑکی بازی کر رہے ہو۔ اگر تمہیں لڑکیوں سے اتنا تعلق ہی بنانا ہے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادیاں کر لو، لیکن ان حرام اڈوں کے اندر نہ جایا کرو میرے بھائیوں۔ امام کائنات نے جب جہنم کو دیکھا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کے اندر میں نے دیکھا ہے، جھانک کر کے میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے جو ایک تندور کے اندر، پورا بہت بڑا تندور ہے، اسی کے اندر دونوں کے دونوں ننگے، لڑکا بھی ننگا اور لڑکی بھی ننگی ہے، اور دونوں کو آگ کے اندر جلایا جا رہا، تپایا جا رہا ہے، اور دونوں کے دونوں آگ میں جل رہے، جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے، جیسے گوشت کو کباب کو جیسے جس طریقے سے آگ کے اندر رکھ کر کے تپایا جاتا ہے، ایسی لڑکا اور لڑکی کو جس زنا کرنے والا مرد ہے اور زنا کرنے والی لڑکی ہے، دونوں کو جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر رکھ کر کے دونوں کو اسی طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلائی یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سب کو جواب دیا گیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ سوچو چند منٹ کی لذت کے لیے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ دنیا کی آگ کو جو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، 1 منٹ کے لیے اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے لیے دنیا کی آگ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو، مولانا ابوالکلام تمہیں 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، یہاں جتنے پیسے کے لالچی لوگ ہیں اللہ کے قسم 1 منٹ کے لیے تمہیں 1 انگارہ نہیں رکھ سکتے ہو، کہو گے مولانا پاگل سمجھے ہو کیا، سب سے بڑا بیوقوف نواڈی اور مدھوپور میں مجھے ہی سمجھے ہو، ہم آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے جلا لیں، 1 لاکھ کی چکر میں اتنا گھٹیا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اب دنیا کی آگ کو تم 1 منٹ برداشت نہیں کر پا رہے ہو، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ڈینجر اور زیادہ ہی خطرناک ہے، اس آگ میں کیسے جا کر کے برداشت کرو گے؟ اور زنا کرنے والوں اور دوسری لڑکیوں پہ نظر رکھنے والوں، اور آئی میری بہنوں بوائے فرینڈ کی اوپر نظر رکھنے والیوں، بوائے فرینڈ رکھنے والوں، شادی شدہ ہو کر کے غلط لڑکوں سے سمبند بنانے والیوں، اور غیر شادی شدہ، اللہ کے قسم آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے اینٹی وائرس بتایا ہے، اگر آپ کو ان سب چیزوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو روزہ رکھ لیا کرو، اگر تمہارے ماں باپ وقت پہ نکاح نہیں کر پا رہے، یہ زنا کے اڈوں میں مت جانا، غلط کام مت کرنا، کیونکہ یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں مرد عورت دونوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، آگ کی تپش میں لپیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر جلائے گا۔ اب تصور کیجئے آج کل یہ زنا کاری کیوں بڑھی ہے معلوم ہے؟ یہ پیسے کا لالچ، صرف پیسہ۔ آج کل کوئی شادی ایسی ہے جس میں 3-4 لاکھ روپے خرچے نہ ہوں؟ کون سے مسلمان آپ ہیں کیوں اتنا پیسہ لے کر کے اور شادی بیاہ کو اتنا ہائی لیول کر کے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نکاح ہی تو کرنا ہے، میاں بیوی کو تو آپس میں حلال کرانا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہ پڑھ لینا ہے، ایجاب و قبول کر لینا ہے، قرآن کی 2-4 آیت پڑھ لینے کے بعد یہ حدیث پڑھ لو، ایجاب و قبول کروا لو، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، آپ ان کو قبول کروا لو، دونوں میاں بیوی بن گئے۔ نبی کے دور میں اگر کسی کا نکاح ہوا کرتا تھا نبی تک کو بھی پتا نہیں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی نے پوچھا جابر تمہارے ہاتھ میں کیا بات ہے؟ شادی کے نشانات دکھ رہے ہیں، کیا تم نے شادی تو نہیں کر لیا ہے؟ کیا تم نے نکاح تو نہیں کر لیا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نکاح تو کر لیا ہے، نکاح کر لیا، بتائیں نبی کو بھی پتا نہیں چلا، یعنی اللہ کے نبی اتنے پاپولر ہیں پھر بھی اللہ کے نبی
تک کو بھی پتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو نکاح تو کر لیا، ولیمہ کر لو، ایک بکری ہی ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ کر لو۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی میں اتنی سادی شادی ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری شادی نہیں ہوتی ہے، شادی نہیں، بہت گاڑھی شادی ہوتی ہے کہ آدمی قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ جتنے باراتی لوگ ہیں، میں تو بارات کو میں نے کئی تقریروں میں نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ بولتے 100 لے آؤ، چلو ٹھیک ہے، 50 لے آؤ، چلو ٹھیک ہے، اپنے سے خوشی سے وہ اگر ریڈی ہے تو آپ لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر ماں باپ، لڑکی کا ماں باپ کہہ رہا نہیں بھائی ہم 30-40 سے زیادہ نہیں کھلا سکتے، اور ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، اگر یہی بات ابوالکلام سلفی کہہ دے تو پورا ہندوستان ہمیں چاہنے والا ہے، سب کو لے جا کر کے ہم کھلانے کے لیے پہنچ جائیں تو میرے بھائی ہو جاتا، نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے اتنے لوگ ہیں، ابے اتنے لوگ ہیں تو اپنے گھر میں نہ کھلا، اتنے اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر اتنی ضرورت ہے تو ولیمہ کر، پوری دنیا کو کھلا۔ منع کون کیا ہے؟ کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈالنا، کسی کے گھر میں حرام خوری کرنا، کسی کے گھر میں زبردستی، اور وہ بھی باراتی کے نام پر ڈکیتی۔ کیا کرتا ہے؟ یہ آئٹم چاہیے، یہ مٹن کی بریانی چاہیے، یہ فلاں آئٹم چاہیے، یہ ٹھنڈا چاہیے، یہ چاہیے، اور یہ کولڈ ڈرنک چاہیے، ہاں بسلری پانی چاہیے۔ زندگی بھر گڈھے والا پانی پی کر کے آیا، بسلری پانی چاہیے۔ میرے بھائی جو عجیب سسٹم ہے، یہ تمام راستے جو اپنایا جا رہا ہے، یہ صرف شہرت، دکھاوا، یہ سب کے سب حرام طریقے ہیں۔ میرے بھائی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے۔ اللہ رب العالمین دولت دے کر کے بھی آزمائے گا، اور دولت نہیں ہے تب بھی آزمائے گا۔ یہ بندہ کہیں دولت کے چکر میں اپنا ایمان تو نہیں بیچ رہا ہے۔ جتنے لوگ ہیں اور نوجوان لڑکے لوگ سن لو، اگر اللہ کا ڈر ہے، دیکھیے آج رات ہے، کیا پتہ کل کا سورج کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کون جانتا ہے۔ امام کائنات نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا کے اندر ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، اور عابر سبیل یا پھر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جملہ امام کائنات سے سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار بھی نہ کرو کہ آج ہم نے ڈریم 11 پہ گیم لگا دیا ہے، اب میچ کے لیے ہو جانے دو، اس کے بعد ہم ڈریم 11 کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، فوراً موبائل سے ڈیلیٹ کرو۔ یہی تو ایمان بولتا ہے، ایمان اسی چیز کا نام ہے، سمعنا واطعنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر شراب پلا رہا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب کتنے عادی تھے کہ شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ شراب لوگ پی رہے ہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوا ہے، لیکن ایک آواز لگانے والا، ایک میسنجر آواز لگاتا ہے کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے حرام کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگ شراب کی بوتل، شراب لے کر کے منہ میں ڈالنے والے سے کی آواز جیسے ہی سنتا ہے، شراب کی بوتل کو زمین پر مار دیتا اور پینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اتنی تقریریں کر لو مولانا، ہم ڈریم 11 ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم گرل فرینڈ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مسجد ادھر ہی کہیں مدھو پور کسی جگہ کا واقعہ تھا نا کہ ایک گرل فرینڈ کے چکر میں قرآن کو جلایا گیا، قرآن تک کو پیشاب کر دیا گیا تھا، بہت بڑا معاملہ اٹھا تھا، یسوع ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ ایسی ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے سماج کے اندر موجود ہیں۔ اور میری بہنوں، اللہ کی قسم یہ زندگی چند سالہ زندگی ہے، آج نہیں تو کل زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس آیت کی مناسبت سے بہت سارے واقعات لے کر کے میں بیٹھا تھا اور بہت ساری باتیں لے کر کے بیٹھا تھا، لیکن دو چیزوں پہ میں نے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، دولت کے چکر میں بھی اللہ آزمائے گا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین خوبصورتی دے کر کے، آئی میری بہنوں اگر اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے، دنیا کے بہت سے ہینڈسم لڑکے تیرے پیچھے لگ جائیں گے، ان لڑکوں سے کہہ دینا اللہ ہم سے اگر تم کانٹیکٹ کرنا
چاہتے ہو تو میرے باپ سے کانٹیکٹ کرو, میرے باپ سے کہو نکاح کروا دو, نکاح جب ہو جائے گا تم میرے ساتھ رہنا, جیسا چاہو ایسا کر لینا, لیکن ہم تمہارے لیے حرام ہے. اس کے نمبر کو بلاک کرو, اس کے نمبر سے کانٹیکٹ مت کرو, اس کے میسج کا ریپلائی مت کرو, اور اگر ایسا بار بار کہتا کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو تم انفارم کر دو, اپنے بھائی کو انفارم کر دو. ورنہ اللہ کی قسم میں نے ایسی ایسی لڑکیوں کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے, اور کئی لڑکیوں کے ماں باپ میرے سامنے کال کر کے بھی روئے ہیں. کئی لوگوں ہم سے ملاقات بھی لوگوں نے بتایا کہ مولانا میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کی محبت میں ڈوب گیا تھا, میں نے بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دلا دیا, اب بیٹی اندر روم کے اندر بند ہے, بیٹی پڑھائی کے بہانے پہ ہم نے موبائل دے دیا تھا, اور ہماری بیٹی کسی سے کانٹیکٹ کرنے لگی, باتیں کرنے لگی. آج کل باتوں سے پیٹ کہاں بھرتا ہے, بات کرتے کرتے جب ویڈیو کالنگ کی بات آئی, لڑکیوں کی تھوڑی تعریف کر دو, ایسا لگے گا کہ تم نے اس کا دل جیت لیا ہے. یہ لڑکیاں تعریف کے بہت ہی بڑی بھوکی ہوا کرتی ہے, اور لڑکیاں ان باتوں کے چکر میں لگ کر کے مولانا میری بیٹی کو لڑکے نے تعریف کرتے کرتے پورے کپڑے اتار دیے, ویڈیو کالنگ میں پورے کپڑے اتار دیے, اور اس کا ویڈیو بنا لیا اور بلیک میلنگ کرنے لگا. اب میری بیٹی مجبور تھی کہ کہیں یہ ویڈیو, کہیں یہ میری تصویر کہیں دوسروں تک پہنچ نہ جائے. اب اس لڑکے نے میری بیٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, روز کبھی مہینے ہفتے میں بلایا کرتا تھا, اب دھیرے دھیرے روزانہ بلانے لگا. اکیلے اس کے ساتھ غلط کام سیکس کرتا تھا, اب دوستوں کے ساتھ مل کر کے سیکس کرنے لگا. ایسا ہوتے ہوتے میری بیٹی نے زہر کھا لی اور اپنے آپ کو مار ڈالی. او مولانا کیا کرو؟ میں نے کہا یہی تم نے غلط کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہو, تربیت کرتا ہو, اور ان کا نکاح کروا دیتا ہو. بیٹیوں کے تعلق سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا, بہنوں کے معاملات میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی. وہ اے نواڈی, مدھو پور, دیو گھر اور ہندوستان کے کسی بھی خطے سے دیکھنے والوں, ذمہ داروں, اپنی بہن اور بیٹیوں پہ گہری نظر رکھو. جس طریقے سے تم اپنے کاروبار میں دھیان دیا کرتے ہو, ایسی اپنی بہن اور بیٹیوں میں دھیان دیا کرو. جتنی فکر تمہیں اپنی دولت کی لگی ہوئی ہے, اتنی فکر تمہیں اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنے پریوار کے اوپر بھی تمہاری نظر ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ زنا کے نقصانات ہیں, یہ غلط کانٹیکٹ کے نقصانات ہیں, اور حرام جو جوا, شراب, جوا اور یہ تمام طریقے سے پیسہ کمانے والے جو لوگ ہیں, میرے بھائیو تم نماز کتنوں بھی پڑھ لو, حج کتنوں بھی کر لو, عمرہ کتنوں بھی کر لو, صدقہ خیرات کتنوں بھی کر لو, اللہ کی قسم وہ عبادتیں, وہ تمام کی تمام چیزیں منہ پر مار دی جائے گی, اللہ کی قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ دو باتیں میں نے رکھی ہے, اور اگر موقع ملا تو 4 تاریخ کو میں نے ایک پروگرام دیا ہے. ابھی کلیئر بات نہیں ہوئی ہے, 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریر میں نے آپ کے سامنے کی ہے. حالانکہ 1 گھنٹہ ہی میں نے بولا تھا, 1.5 گھنٹے کی تقریر, 1.5-2 گھنٹے کی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے, اتر جائے شاید کہ تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں, بہت قیمتی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. بھائی اگر ہو تو بھائی کی ذمہ داری نبھاؤ, اگر آپ شوہر ہو تو بیوی کیا شوہر ہونے کے ناطے تم ذمہ داری نبھاؤ, اگر باپ ہو تو ذمہ داری نبھاؤ. اور وہ ذمہ داری جس طریقے سے عمر فاروق نے نبھائی تھی, عمر بن عبدالعزیز نے نبھائی تھی, اور جس طریقے سے سعد بن وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح, ان کے واقعات میں کبھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائیوں, یہ چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو حرام کے تمام اڈوں سے اللہ نے بچائے, حرام کے راستوں سے بچائے, رزق حلال اور حلال راستوں کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.